اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خون جو خون کے جو انڈے میں یا اس کی زردی میں یا سفیدی میں ہے، اگر اس کو اس چھلے میں ہوتا ہے، وہ جھلی میں ہوتا ہے، اگر اس کو ہٹا لیں اس طرح سے کہ وہ پھیلے نہ باقی چیزوں میں، باقی سفیدی میں یا باقی زردی میں، تو باقی کو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن خود وہ خون نجس ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اس کو ہٹا رہے ہیں اور اس کا پردہ پھٹ جائے اور وہ خون باقی حصے میں انڈے کے لگ جائے تو وہ بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ اس پہ روایت موجود ہے کہ جس کی منقار میں دم یعنی خون ہو، وہ حیوان جو پرندے ہیں جو لاش خور بھی ہوتے ہیں، جو نجاست بدن حیوان سے جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ پاک مانے جاتے ہیں۔ جب تک تم اس کی چونچ میں خون نہ دیکھو، تو یہ خون کا چونچ میں دیکھنا دلیل بنتا ہے کہ وہ خون بھی نجس ہے۔ اگر مضر برای بچه نباشه اشکال نداره. اگر بچے کے لیے مضر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، حتی خود پدر و مادر بهش بدن اشکال نداره. تو اگر وہ ماں باپ بھی اس کو دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آخه گفتن نخور، نگفتن نخورون. کیونکہ روایت نے کہا ہے کہ نہ کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ نہ کھلاؤ، تو لہٰذا جس کے اوپر حکم شرعی مرتب نہیں وہ کھا سکتا ہے اس کو، مگر شک یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے مضر نہ ہو۔ عروہ میں مسئلہ موجود ہے، ظاہراً اشکال نہیں۔ حرفی که ایشون زدن اما غالبا یہ وہی بات ہے جو محترم شیخ نے کہی، لیکن اکثر علماء شیخ انصاری سے لے کر آج تک سب نے اس کو نجس قرار دیا ہے، اس خون کو جو زردی کے اندر یا سفیدی کے اندر ہوتا ہے انڈے کی۔ تو یہ چونکہ وہ جو روایت ہے کہ منقار میں اگر خون دیکھو تو اس سے اجتناب کرو، تو پھر ہر جگہ یہ اطلاق رہے گا کہ جو خون ہے حیوان کے اندر ہے وہ نجس ہے۔ منقارشون به خون خورده، به میته خورده، آیا این آب نجس میشه؟ حضرت گفتن نه نجس نمیشه مگر حضرت سے پوچھا گیا کہ اگر ہے لاش خور جانور جو ہوتے ہیں پرندے ہوتے ہیں ان کو اگر وہ آ کر پانی پئیں اور کسی چیز سے پانی پئیں تو کیا وہ نجس ہو جائے؟ حضرت نے نہ ہے کہ نجس نہیں ہوگا، مگر یہ کہ تم اس کی چونچ پہ خون دیکھو۔ تخم مرغ که کر نی چرا اشکال نداره متنجسه؟ تخم مرغ تو یعنی انڈا جو ہے وہ تو کر نہیں کہ اس کے اندر کا خون مستحلق ہو گیا تو ختم ہو جائے۔ بعض نے کہا ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اکثریت آپ رسالہ عملیہ کو دیکھیں، سبع جواہر کے رسالے سے لے کر شیخ انصاری تک، عروۃ الوثقی، اور اکثریت نے اشکال کیا ہے اس کے اوپر کہ وہ نجس ہے۔ همین الا ان ترى في منقاره دما ظاهر در نجاست، کیونکہ یہ روایت جو میں نے آپ کو منقار کے سلسلے میں بیان کی، ظاہری طور پر یہ نجاست کے اوپر دلیل ہے۔ نجاست میکنه. بله چرا؟ چون گردن وقتی که در مقام فتوا حضرت واجب کرد پس گردن نگیر. دیکھیے اگر اس نے احتیاط واجب کے نام پر فتویٰ نہیں دیا ہے
حکم تو پھر اپنے گردن پہ نہیں لیا، یعنی اپنی گردن پر فتویٰ نہیں لیا. شما معذور نیست لہٰذا چون خودتون که اگر آپ نے اس کی رائے کے خلاف عمل کیا تو پھر آپ عند اللہ مسئول رہیں گے، جواب دینا پڑے گا. پس به نتیجه گردن نگرفته در وقایع دیکھیں مسئلہ یہی ہوا کہ اگر ان کا نظریہ کچھ ہے لیکن رسالہ عملیہ میں کچھ اور لکھا ہے خودش مجتهد تو پھر جو مقلد ہے اور مجتہد نہیں ہے تو پھر وہ اس رسالے پہ لکھے ہوئے ان کے فتویٰ یا ان کی احتیاط پر عمل کرے گا تاکہ بری الذمہ رہے. سلام علیکم. بفرمایید. تزیین مسجدوں کو زینت دینا به تلاوت سونے اور چاندی سے حرام ہے، اور یہ مشہور ہے قدیم سے آج تک. داره. بله ها وقت من عرض کردم فقها گفتن که المشاهد ہاں المشرفه کالمسجد. فقہا نے کہا ہے پس چرا ذریعه امام کہ حسین مشاہد مقدسہ جو ائمہ علیہ السلام کے حرم اور حرم ہے وہ حکم مسجد میں، تو پھر مسجد کو جب تزیین کرنا جائز نہیں تو حرم کو کیوں تزیین کریں؟ امام حسین اگه نباشه فقط یک قبر تو اس کا جواب یہ ہے کہ گل و خاک مسجد کے حکم میں ضرور ہے، امام حسین حساب لیکن اب امام حسین علیہ السلام کی زری کو طلا سے یا نقرے سے بنانا تعظیم امام حسین ہے، بلکہ برعکس اگر وہ اس طرح سے نہ بنائی جائے تو شاید توہین امام حسین سمجھی جائے. لہٰذا مشهور فقها طبق روایت فتویٰ دیا ہے. بعض فقها گفتن مکروه اما بعض نے مکروہ بھی کہا ہے لیکن بہت کم ہے، وہ اکثریت اس کو شاعر کے عنوان سے مشاہد مشرفہ میں تزیین کاری کو جائز بلکہ مستحب قرار دی. یعنی یک نماز برای 2 نفر اگه پول گرفته که برای 1 نفر بخونه نه اما خودش قرب بزنه چه اشکال داره؟ دیکھیں اگر کسی نے پیسے لیے ہیں کسی کے لیے نماز پڑھنے کے تو اس پہ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، 10 نفر لیکن اگر انسان نے کسی کے لیے پیسے نہیں لیے خود سے پڑھ رہا ہے، نماز وحشت بخونید برای تمام اموات شیعه مثلا آپ رات میں ایک نماز وحشت پڑھیں اور تمام شیعہ جو آج کی اس وقت رات اس دنیا سے گئے سب کو ہدیہ کر دیں، کوئی حرج نہیں. بگه قبور المؤمنین کہ قبور المؤمنین والمؤمنات الذین موتوا هذا اليوم، هذا اليوم ان سب کی قبروں کو ہدیہ کرتا ہوں جو بردن برای تشخیص آج کی رات اس دنیا سے گئے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بله بله یکی از آقایون وارد کسی ایک مرجع کی طرف سے میں نے نقل کیا کہ امام حسین کے حرم میں حاج حسین قومی جو نماز پڑھاتے کوئی کھڑا ہوتا داد میزد نماز وحشت بخون برای اون کسایی که مؤمنین مؤمنات که امروز مردن و یه عدم میخوندن کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے آواز دیتا تھا اون آقا برای من نقل کہ ایک آدمی نماز پڑھے کسی پاشد گفت اونی که هر شب میگفت نماز من تمام مومنین کے جو اس شب خودش تھے امروز مرد گفت اکثر پاشدن برای تو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ دیتے تھے. ایک دن اس سے کسی نے نقل کیا کہ ایک دن کسی نے کھڑے ہو کے آواز دی کہ وہ جو ہر دن کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ مومنین کے نماز پڑھو آج وہ چلا گیا ہے، تو اکثریت نے کھڑے ہو کر اس کے لیے نماز وحشت پڑھی. بعضی روایات داره لیلت الدفن بعض نے لیلۃ الدفن کہا ہے بعض روایات میں، تو جس رات دفن ہو اس رات، داره لیلت الدفن لیکن تو روایت میں ہے کہ سخت ترین رات جو مرنے والے پر ہے شب اول شب اول موت ہے. از اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی کوئی جب اس دنیا سے چلا مستحب هر چی زودتر دفن شد مستحب جلدی اس کو دفن کیا. لیلت الدفن اکثریت کا نظریہ یہ ہے اور میرا بھی نظریہ یہ ہے جماعت شب اول کہ لیلۃ الدفن وہی شب اول موت شب ہے، اول دفن دوباره هم تو بخونه لہٰذا اگر 2 بار بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی ایک بار جس دن مرا اس رات میں پڑھیں
اور دوبارہ دفن اگر اگلے دن ہوا ہے تو دوبارہ بھی پڑھیں، یا جب بھی دفن کیا گیا دوبارہ پڑھیں، نه شبی که دفنش میکنه. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. همین شب اول یعنی موت شب اول موت روایت کے لیے ہے کہ سخت ترین وقت پہلی رات ہے مرنے والے کی، یعنی جس دن مرا ہے وہ رات. بله نه نه آها اگر با اگر کے ساتھ اگر شد ملاک شعائر اگر معیار شاعر کو رکھا جائے تو اقوا، میں اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے مسجد کے لیے حکم مشکل بعید ہے. بله بله نه اگر چیزی عنوان اگر کوئی چیز شاعر کا عنوان حاصل کر لیتی ہے تو معیار شاعر عظمت رکھتا ہے، لہٰذا وہ مقدم ہو جائے گا. نه لیلت الموت هست. نہیں، نماز کے لیے وہی لیلۃ الموت ہے، یعنی جس دن مرا اس دن جو پہلی رات ہے وہ نماز وحشت کے لیے. خب آخر روایت کیونکہ روایت کہہ رہی ہے جو سخت ترین رات اس میت کے لیے پہلی رات ہے مرنے والی، اولین شب موتش موت کی پہلی رات. روایت داره وقت اور متعارف بھی یہی تھا کہ اسی رات دفن کر دیا جاتا تھا، لہٰذا دونوں کو ایک سمجھا جا رہا ہے. اون روایت جو لہٰذا جو روایت کہہ رہی لیلۃ الدفن وہی لیلۃ الموت پہ حمل ہوگی، نه لیلت الموت حمل میشه نہ کہ لیلۃ الموت کو ہم لیلۃ الدفن پہ حمل کریں گے. کی نه کجا داره کجا داره این روایت من میں ندیدم. اگر یہ روایت ہے تو میں نے یہ روایت نہیں ہے. نداره که سخت ترین شب بر میت شب دفن کی روایت نہیں ہے، روایت شب موت کی ہے. این روایت داره که سخت ایک روایت ہے کہ جو سخت ترین شب ہے مرنے والے کے لیے وہ مرنے کی پہلی رات ہے. نکیر و منکر لیلت الدفن منکر و نکیر ہاں لیلۃ الدفن ہے. برای اولین شب موت که سخت اور جو روایت ہے نماز کے لیے وہ پہلی رات انتقال کی پہلی رات ہے، موت کی پہلی رات. تو خونه باشه ولی تو بیمار کہیں بھی ہو، ابھی مردہ خانے میں ہی ہو، ابھی ہاسپٹل میں ہی ہو، اگر رات ہے تو پہلی رات اس کے لیے نماز پڑھی جائے. دیکھیں رات یعنی نماز شب تعدد مطلوب ہے، اس کے اندر روایت متعدد ہیں. ابتداش از اول اس کی جو ابتدا ہے وہ آدھی رات سے فجر تک، اور جتنا فجر سے نزدیک اتنا افضل. لیکن اگر کوئی اس وقت نہیں پڑھ سکتا ہے، نہیں اٹھ سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے، دن میں پڑھے. اگر قضا نہیں کرے تو پہلی رات میں یعنی رات سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی آدھی رات سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے. روایت میں ہے کہ قضا افضل تقدیم سے، یعنی اگه بخواد قبل نیمه شب بخونه یا فردا روز قضا کنه یعنی رات میں پہلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ دن میں قضا پڑھے. اما همش لیکن سب مستحبات ہیں، سب جائز ہیں، سب کے لیے روایت ہے. بعد حضرت فرمودن لا تتخذ عاده لیکن حضرت نے فرمایا اس کو عادت نہ بنا لے که نماز شب همش بذاری کہ ہمیشہ نماز شب کو دن میں ہی پڑھے. کبھی اس طرح کبھی اس طرح کوئی حرج نہیں. البته خود همینم البتہ یہ حرام نہیں ہے. اگر کبھی بھی نماز شب کو آدھی رات میں نہیں پڑھ رہا، اول شب پڑھ رہا، کوئی اشکال نہیں، مستحب ہے. اما نهی نہیں اسے کراہت ہے، یعنی ہمیشہ نہ کرے یہ کام. نعم ای بلا شک لانه بائن یہ طلاق بائن ہے. طلاق قبل الدخول اگر طلاق
ازدواجی تعلقات سے پہلے بن جائے تو الآن پھر طلاق باہر. تقدر تتزوج من واحد آخر تو ولا اگر وہ طلاق دے دے دوسرے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں فإذا کر سکتی. نفس الزوج يتزوجها في الطلاق بعد الدخول عود في غير البائن ہاں طلاق رجعی میں الزوج إذا اگر يريد يأخذها تو ما يحتاج اگر اس کو شوہر جو ہے طلاق رجعی کے بعد واپس لینا چاہے تو عدے میں واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر بائن طلاق دی گئی ہے تو پھر اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے رجوع نہیں ہے، اس کو دوبارہ عقد کرنا پڑے گا اگر یہی شوہر اس کو دوبارہ بھی حاصل کرنا في چاہتا هذا ہے. الجهل لازم يستغفر الله. لا اليأس ما لها عدة. ہاں یا ایسا کے لیے بھی عدہ نہیں ہے، لا ما لها عدة. لا ما يقدر يرجع مراجعة. اور یا ایسا کے لیے بھی رجوع نہیں ہے. المرأة اليائس جو خاتون طلقها زوجها اگر بعد دقيقة يريد یا ایسا ہو گئی ہے يأخذها لازم يعقد عليها. اور اس کو شوہر طلاق دے دے تو رجوع نہیں کرے گا، بلکہ اس کو دوبارہ لینا ہے، دوبارہ حاصل کرنا چاہے فتح اسی اور دوبارہ شادی کرنا چاہے تو اسے عقد پڑھنا پڑے گا. هر نجاستی فقط دمه که مال دون درهم بغلی. صرف خون ہے وہ دیگه باشه جو درہم بغلی کے حد کے لیے جائز ہر نماز میں جواز دیا گیا، نماز میں پڑھنے کی اجازت دی گئی. باقی نجاستوں کو اگر ایک ذرہ بھی ہے تو اجازت نہیں. اونم سه تا خون خون میں حتیٰ وہ 3 خون وہ بھی نہیں، یک خون حیوان ایک خون اس جانور کا جو حرام اور گوشت ہے، یکم خون زنانه غیر این سه تا اور ایک خون خواتین والا خون. ان کے وجہ سے اگر ایک خون بھی آیا تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاں ان کے علاوہ خون اگر کوئی ہے تو ایک انگوٹھے کے پور کے برابر تک نماز میں چھوٹ ہے صرف خون کی. اما اگه بیشتر غیر خون تمام لیکن خون کے علاوہ جو سر سوزن نجاست ہے وہ نماز میں ایک قدر سوزن بھی جائز ہے. ہاں کسی کے بدن ہاں اگر کوئی کسی کا ایسا ہے جس کا لباس نجس تھا یا بدن نجس تھا اگه یه سالم نماز اور اس کو نہیں معلوم نمازش قضا اور اس نے 1 سال تک بھی نماز پڑھی تو یادش رفت اونا تو اس کو قضا نہیں کرنی. ہاں اس کو معلوم تھا بھول گیا تو اس کے ساتھ قضا کرنی پڑے گی. ہاں اینا جماعتی از فقهای شیخ حسین ہلی اور ایک جماعت علماء مرحوم بھائی کا نظریہ بھی یہی تھا، میرا نظریہ بھی یہی ہے. نزدیک کرد بیش از درهم بغلی اگر یہ خون جو پھیلا یہ 1 درہم بغلی سے کم ہے تو کوئی اشکال نہیں. گفتن نه خود عین خون نه متنجسه بدم. در اینجا به نتیجه هر یہاں پر ہر فقیہ اپنے نظریے پہ اہل فن ہے. اگر صاحب عروہ کی رائے کے خلاف 20 علماء حاشیہ لگا رہے ہیں تو جو فقیہ اہل فن ہے اس کے اپنے لیے بھی حجت ہے، جو اس کا مقلد ہے اس کے لیے وہی حکم اس کا حجت ہے. آره آره خب همین مثل جیسے ڈاکٹرز شما یه آپ مریض کے رو ایک ڈاکٹر مریض کو 4 ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ممکن 4 لوگ الگ الگ نظریے سے، همشون چاروں ڈاکٹر جو اہل فن ہوتے ہیں متخصص ہوتے ہیں اگر چاروں میں تعارض ہو جائے تو تساقط ہو جائے گا، پھر آپ کسی اور کے اوپر سے پوچھیں گے.
لیکن یہ جو مقلد ہے اس فن کا، اس اہل فن کا، وہ اسی کے رائے پہ عمل کرے. تقلیدش عمل میکنه. کسی نے مجھ سے بیان کیا ہے، از شاگردای عبدالهادی عبدالہادی شیرازی کے شاگردوں میں سے تھے، اور یہی قوم میں مجھے بیان کیا انہوں نے کہ نکاح میں اور طلاق میں مواتات جائز نہیں. البته معاطات معنیش ہے کہ ہیچ لفظ مواتات کا مطلب کوئی لفظ نہ ہو. اگر لفظ بود ولو ہاں لیکن اگر لفظ ہو ولو فارسی لفظ ہے تو بہت سے نے کہا کہ اجازت ہے، صحیح ہے. مواتات کا مطلب اخذ اور عطا بغیر کسی لفظ کے. لفظی باشه. سبزی بیچنے والے سے آیا، اس نے پہ سامان رکھا ہوا ہے، روشم نوشته مثلا اگر اس پہ لکھا ہوا ہر 1 کلو 1 درہم، خود بھی نہیں ہے دکان پہ، ایک انسان جاتا ہے 1 درہم رکھتا ہے، سامان اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ ہے مواتات، کیونکہ لفظ رد و بدل نہیں ہوتا. لیکن اگر رد و بدل ہے، مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے کہ ہم ازدواجی معاملات کے ساتھ دوسرے کے ساتھ، ہم وہ کہتا ہے قبول کریں، یہ مواتات نہیں ہے. بس یہ کہ عقد فارسی میں عربی میں کہا تو پھر تو اجماع ہے. سید فرموده اما غیر سید نے کہا ہے کہ عقد باطل، لیکن غیر سید نے کہا عقد باطل نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے نقل کیا. خلاصه کسی که دیکھیں جو مجتہد ہے وہ اپنے اوپر اپنے نظریے پہ عمل کرے، کیونکہ اہل فن ہے، متقی بھی ہے، عادل بھی ہے. جو مجتہد نہیں ہے تو جس کا مقلد ہے اس کی حیات میں اس کے فتوے پہ عمل کرے، یا بقائے میت کر کے اسی پہ عمل کرے گا. حالا کسی نمیتونه به فتوای لیکن آج کوئی صاحب عروا کے فتوے پہ عمل نہیں کر سکتا اگر وہ خود مجتہد نہیں ہے. یہ مواتات ہے، مواتات اشکال ہے. نه اشکال داره. کتابت لفظ کتابت لفظ میں نہیں آتا، لکھنا لفظ ہونا چاہیے، زبان سے ادا ہونا چاہیے. هم در نکاح میں بھی در بیع دیکھیں خرید و فروخت میں اشکال نہیں ہے. اگه میخواد یک زن یک خانم عمس، حالاها که عمس اب تو شرعاً کوئی کنیز نہیں ہوتی، لیکن قدیم میں جب کنیز ہوتی تھی، شرعی کنیز، اس نے اپنے لباس پر قیمت لکھی ہوئی، آدمی قیمت دے کے اس کو لے جائے بغیر کچھ کہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے. لیکن نکاح میں جائز نہیں ہے. خون نه ببینید خون در باطن خون جو بدن میں ہے انسان اور ظاہر میں نجس ہے، اما ملاقات لیکن ملاقات خون باطن میں جائز نجس نہیں ہے. منم نظرم همینه که اور جماعت کا نظر یہ یہ منجس نہیں ہو. یعنی کیا؟ آپ نے ایک سوئی لی، رگ میں ڈالا اور اس سے خون نکالا، اب جو باہر نکالا ہے اس انجیکشن کو، اس کے اندر کوئی آلودگی نہیں، کوئی خون کا نشان نہیں. البتہ اختلافی ہے، لیکن نظر یا میرا نظر یہی ہے کہ اب یہ نجس نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے ملاقات کی ہے نجاست سے، وہ داخل میں کی ہے، رگ کے اندر کی ہے، لہٰذا باطل ہے، یہ نجس نہیں. آیا موجب نجاست هست یا نیست؟ صرف ثواب یہ ہے کہ نجاست سے داخل میں ملاقات، بدن کے داخل میں ملاقات سبب نجاست ہے یا نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. میرا نظر یہ ہے کہ نجس نہیں ہے، تا داخل منجس جب تک داخل ہے منجس. کسی انگوششو کرد تو بینیش و خونی شد و همونجا مالید تو داخل. اگر کسی نے رجل کو اپنی ناک میں انگلی ڈالی اور خونی ہو گئی اور اس نے وہی مل دی اور اپنی ہاتھ جب باہر نکالا، انگلی جب آئی اس میں کوئی خون نہیں ہے تو یہ پاک ہے، کیونکہ یہ داخل میں اس سے ملاقات کی. البتہ اختلافی مسئلہ ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے، کیونکہ قرآن میں یہ من مسحوہا یعنی جب وہ باہر نکلے خون تب نجس ہے. نه دیگه نه لازم نیست. اثرش اینه اگه وقتی
خود اثر اس کا یہ کہ اب اس نے اس خون سے داخل میں کوئی ملاقات باہر آیا اور اس کو آلودگی تو نجس، صاحب عروہ نے کہا نجس ہے، فرق یہ ہے صاحب عروہ نے کہا ہے کہ چاہے خون سے اگر داخل میں ملاقات کرے تو یہ نجس ہے، صاحب عروہ کا نظریہ یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ اطلاق ہے روایت، نتیجہ یہ کہ اہل فن ہیں، احکام کے جو جاننے والے ہیں فقہا، ہر ایک اپنے نظریے پر عمل کرے گا اور اس کا مقلد اس کے نظریے پر عمل کرے گا۔ ایک ڈاکٹر میں کسی مرجع نے نقل کیا کہ ایک ڈاکٹر تھا میرا دوست تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آپ کر رہے ہیں، اور میں نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ کا اختلاف کیوں ہوتا ہے، تو میں نے کہا بھائی فقہا کی سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے لہٰذا تو ایک دفعہ یہ مرجع کہتے ہیں ہم بیمار ہوئے، میں نے اس ڈاکٹر کو دکھایا، اسے آگے کوئی نظریہ دیا، تو میں نے کہا کہ میں بات نہیں معلوم ہے تو بھی تم لوگ ڈاکٹر الگ الگ بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر الگ الگ نظر دیں، میں نے کہا وہی مسئلہ ہے کہ فقہا بھی الگ الگ نظر دے سکتے ہیں۔ مختلف ہے، کوئی ان کا اپنا نظریہ الگ ہے، ایک دوسرا نظریہ جو تقلید کرنا چاہتا ہے اس کو عالم سے تقلید کرنا چاہیے نہیں، یہ الگ بحث ہے۔ فقہا کا نظریہ اہل فن کے اعتبار سے مختلف ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ متاخرین یعنی پچھلے 100 سال میں اکثر فقہا نے کہا ہے کہ 3 شرط کے ساتھ، وہ بھی فتویٰ نہیں، احتیاط کی بنا پر کہا، احتیاط واجب کی بنا پر کہا، 3 شرطوں کے ساتھ عالم کی تقلید ہے، اگر کسی ایک تقلید کوئی ایک شرط بھی ختم ہو جائے تو تقلید عالم واجب نہیں رہ جاتی۔ وہ 3 شرطیں، پہلی شرط کہ یقین ہو اس مقلد کو کہ ان چند مجتہدین معروف میں کوئی یقیناً ایک عالم ہے، لیکن اگر ایسا یقین نہیں ہے، احتمال دے کہ سب برابر ہیں، تو پھر یہ بات ختم ہو جاتی، تو پھر تقلید عالم واجب نہیں رہ جاتی۔ دوسری شرط، وہ جو غیر عالم ہے اس کا فتویٰ موافق احتیاط نہ ہو، ورنہ اگر جائز ہے کہ اس کی غیر عالم کی تقلید کرے، جہاں پر احتیاط ہے وہاں پر کسی اور سے بات سمجھے۔ تیسری شرط، اور یہ جانتا ہو یہ کہ عالم کو پہنچنا، عالم کی تقلید کرنا حرج اور ضرر کا سبب نہ ہو۔ یہ تینوں شرطیں اگر اکٹھا ہو جائیں، اور غالباً فقہا جو ہیں ان اسی نظریے پہ ہیں، اور صاحب عروہ اور آج تک جو ان کے بعد کے علماء ہیں، تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ بھی تقلید عالم کو احتیاط واجب قرار دیا ہے، فتویٰ نہیں دیا۔ 3 خون نہیں شامل، خواتین کا خون درہم بغلی میں 3 خون، نجس العین کا خون جیسے سگ اور خنزیر، اور حرام گوش جانوروں کا خون جیسے بلی وغیرہ، ان 3 کے علاوہ چاہے اپنا خون ہو، چاہے گوسفند کا خون ہو، چاہے اونٹ کا خون، نماز میں معاف ہے درہم بغلی سے اگر کم ہو، لیکن نجس نہیں ہے، صرف معاف ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے فقہا کے درمیان،
بعد پاک ہونے کے بعد آیا کیا جائز ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنا یا غسل ضروری ہے؟ اکثریت کا نظریہ یہی ہے کہ پاک ہونے کے بعد خاتون کے کوئی حرج نہیں ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے، لیکن نماز باطل ہے، اگر نمازایی که اینجا کس طرح سے جو نماز پڑھی وہ قضا کرنی پڑے. صلی اللہ علی محمد و علی